کراچی سرکاری اسپتال کی ویڈیو جس نے نہیں دیکھی اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ویڈیو ڈیلیٹ ہونے سے پہلے وائرل کر دیں۔ یہ عصر کا وقت تھا جب میں ڈیوٹی سے واپس آئی اور چائے کا کپ لے کر آرام کی غرض سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں عموماً اس سے لیٹ گھر آتی، لیکن آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تھوڑا جلدی گھر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے موبائل نکالا اور اسکرول کرنے لگی، اور چائے پیتے ہوئے موبائل دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آج موبائل دیکھنا میرے لیے پریشان کن ثابت ہونے والا ہے۔ موبائل میں میرے سامنے ایک ویڈیو کو میں بہت حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے میں بری طرح ٹھٹک گئی تھی۔ میں نے چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا اور اسے پلے کر کے دیکھنے لگی، لیکن جیسے جیسے ویڈیو دیکھتی چلی جا رہی تھی میری حیرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں سخت حیران تھی، یہ سب کیا تھا اور یہ کس نے ویڈیو بنائی؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ نہ جانے یہ ویڈیو کب بنائی گئی تھی، لیکن شاید کچھ ٹائم پہلے ہی اپلوڈ ہوئی تھی۔ جتنی تیزی سے یہ وائرل ہو رہی تھی، کچھ شک نہیں تھا کہ کچھ لمحوں میں یہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ میری ساکھ، میری عزت، میرا کیریئر۔ میں نے ماتھے سے ٹپکنے والے پسینے کے قطروں کو صاف کیا۔ میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی پہچان کے سارے نمبرز پر کال کی کہ شام سے پہلے ممکن طور پر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا جائے، ورنہ جو ہوگا وہ میرے لیے موت سے بڑھ کر ہوگا۔ اور جس نے یہ کیا تھا میں اسے بعد میں دیکھنے والی تھی، اور جان پہچانی کے مختلف نمبر سے بھی مجھے یہ ویڈیو موصول ہو رہی تھی۔ میرا سوشل سرکل صرف کچھ ہی وقت میں تباہی کے دھانے پہ کھڑا تھا۔ دوستوں احباب کی کالز جس میں کچھ تو اس پہ حیرانگی کا اظہار کرے تھے، کچھ افسوس، اور کچھ تو اپنے من پسند مشغلے کے تحت چسکے مارنے کے چکر میں تھے۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا اور کمرے کو لاک کر کے بیڈ پر جا گری۔ میرا دماغ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ اچانک میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، اور میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا میری سوچ سمجھ سے بھی باہر تھا۔ میں نے تو کبھی اس سب کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا تھا۔ چند دن پہلے کا وہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اور ہر روز کسی طرح اس روز بھی میرے پاس کام کا بہت زیادہ رش تھا۔ چونکہ میں گائنی کی ڈاکٹر تھی، لہٰذا آج 2-3 ڈیلیوری کیسز کی وجہ سے کافی مریض جمع ہو چکے تھے۔ وہ شاید 10واں نمبر تھا جب اندر ایک عورت داخل ہوئی۔ میں جلدی کام نپٹانے کے چکر میں تھی تاکہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ مریضوں کو دیکھ لوں۔ اس عورت کا دیہاتی لب و لہجہ اور ملگجا سا حلیہ چہرے پہ سادہ پن، اور اس کے ساتھ تقریباً 13-14 سال کی لڑکی تھی۔ ڈری سہمی سانبلی رنگت اور سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ مجھے ایک نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہی مریضہ ہے، اور انہوں نے مجھے اندر آتے ہی سلام کیا۔ میں نے شائستگی سے جواب دے کر ان کو سامنے پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ میں نے کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ دونوں خاموش تھیں۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے پوچھا، جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ پل تذبذب کا شکار رہنے کے بعد وہ عورت آگے بڑھی اور جھجکتے ہوئے بولی، ڈاکٹرنی صاحبہ، یہ میری بیٹی ہے نازیہ۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی اور نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جی نازیہ، مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ میری طرف دیکھ کر سر جھکا گئی، مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ وہ عورت کچھ خوف زدہ سی تھی۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور آخر وہ کس وجہ سے اتنا ڈری سہمی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت دوبارہ بولی، ڈاکٹرنی صاحبہ، میں بڑی امید لے کر آئی ہوں، آپ کے پاس ہماری مدد کریں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ وہ لڑکی بھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب ان کی باتوں اور ان کے انداز سے کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں ضرور آپ کی مدد کروں گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو کسی نہ کسی بڑی بیماری کے خوف یا دباؤ میں آ کر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، یا کافی نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور شاید ان کو بھی کچھ ایسی ہی پریشانی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، دراصل میری بیٹی نازیہ پیٹ سے ہے۔ اس عورت نے تھوڑا رازداری سے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا. وہ بمشکل 13 سال کی تھی اور حد درجے کمزور، پیلی رنگت اور کمزور لرزتا ہوا بدن. یہ لوگ اکثر شعور نہ رکھنے کے باعث بچیوں کو جلدی جلدی بیاہ دیتے ہیں اور آنے والی مشکلات ان بچیوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. مجھے ان کی بات سن کے کافی غصہ آیا، لیکن میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا، آپ نے اپنی بیٹی کی عمر دیکھی ہے؟ کس قدر کمزور اور کم عمر ہے، اور آپ نے اس عمر میں اس کی شادی کر دی؟ میری بات سن کر وہ شرمندہ تھی، لیکن اس کی حد درجہ شرمندگی کی اصل وجہ جان کر مجھ میں کچھ بولنے کی سکت ہی نہ رہی. میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں تھے. ماں کی بات سن کر وہ لڑکی بھی رونے لگی. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب انہیں کیا کہوں. ایک دم سے جیسے مجھے کسی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس واقعے نے مجھے اٹھا کر کئی سال پیچھے لا پھینکا اور میری آنکھیں اس منظر کو اپنے سامنے چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی. میں کیسے بھول سکتی تھی وہ چیخیں، وہ درندگی، وہ بے پناہ درد و بے بسی، اور اس کے بعد بیتنے والے حقائق. میں یعنی کہ ڈاکٹر مومنہ ایک پڑھی لکھی، باشعور اور بااعتماد لڑکی تھی، لیکن وہ سیاہ واقعہ آج بھی مجھے لرزنے پہ مجبور کر دیتا ہے. میں اس وقت تقریباً 6 سال کی تھی جب میرے والدین کا حادثے کا شکار ہوئے اور میں دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئی. میں اپنی ماما اور بابا کی لاڈلی بیٹی جب ایک دم سے لاوارث ہوئی تو دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئی اور اپنی دنیا درندگی پہ دیکھنے لگی. میں نے جب سے ہوش سنبھالا بابا کو بس اکیلے ہی دیکھا. ہمارے رشتہ داروں کو نہ میں نے کبھی دیکھا، بلکہ میں نے تو ماں باپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا تھا. میری زندگی کا مرکز بس ماما اور بابا تھے. ہمارے بابا ڈاکٹر تھے اور ماما پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک گھریلو اور سیدھی سادی سی خاتون تھی. ان کی خوبصورتی بے مثال تھی اور بابا اس حسن پر دل و فدا سے جان تھے. میں نے ہمیشہ ان کے درمیان محبت، اعتماد اور اتفاق کو دیکھا. اس گھر میں بالکل ایک شہزادی کی طرح تھی، جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر خواہش پوری ہو جاتی. میرے ماں باپ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور میں ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی. بابا کی سب سے زیادہ دوستی زاہد انکل سے تھی. وہ اور ان کی فیملی ہمارے گھر آیا کرتے اور ہم ان کی طرف آتے جاتے. زندگی بے حد خوبصورتی سے گزر رہی تھی. میں نے اب اسکول جانا بھی شروع کر دیا تھا اور زاہد انکل کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. زندگی بے حد خوبصورتی سے گزر رہی تھی جب وہ دن آیا جو میری زندگی کی تمام خوشیوں کو لپیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا. جس دن نے مجھے مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا. میں کیا تھی اور کیا سے کیا بن گئی. میری زندگی میں آئے اس واقعے نے مجھے بدل کے رکھ دیا. وہ میری سالگرہ کا دن تھا. میں ماما اور بابا اور دونوں آؤٹنگ پہ جا رہے تھے. اس دن میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. ہم نے کیک کاٹا، کھانا کھایا. بابا مجھے گھمانے کے لیے میری تمام فیورٹ جگہوں پر لے گئے. مجھے بہت سارے کھلونے بھی دلوائے اور اسی روز میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی. واپسی پہ گھر آتے ہوئے خوفناک حادثہ پیش آیا جب ایک تیز رفتار ٹرک سے گاڑی ٹکرائی اور نہ جانے بدقسمتی سے یا معجزاتی طور پہ میں بچ گئی اور میرے والدین موقع پہ وفات پا گئے. یہ نجات بدقسمتی سے تھا یا معجزاتی طور پہ جب میں زندہ رہی اور میں نے اپنے ان بے لوث رشتوں کو کھو دیا جن کے باعث میری زندگی ان طوفانوں میں پھنس گئی جن سے میں تا عمر کے لیے ہی نہ پائی. میری زندگی میں وہ کانٹے بھر دیے گئے جنہوں نے میری روح تک کو زخمی کر دیا. میں کئی دنوں تک صدمے کے زیر اثر بے ہوش رہی. اسپتال میں میری نگرانی زاہد انکل اور ان کی بیوی نے کی. میں نہیں جانتی کب اور کیسے میری ماں باپ کی تدفین کر دی گئی. میری طبیعت کچھ سنبھلی تو زاہد انکل مجھے اپنے گھر لے گئے. سارا آنٹی میرا بے حد خیال رکھتی، لیکن اس کے باوجود بھی چیخیں مار مار کر میں نڈھال ہو جاتی. مجھے ماں اور بابا کی یاد کسی پل چین ہی نہیں لینے دیتی تھی. کیسا ستم تھا کہ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میں نے حقیقت میں ان کو کھو دیا. ایک روز انکل مجھے دوبارہ اس گھر میں لے کے گئے جس کی ہر ایک چیز میں میرے والدین کی یادیں سمٹی ہوئی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی نہ دیکھا. میں نے بس بھاگ بھاگ کر ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور میری حالت دیکھ کے ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں کسی صورت بھی سنبھل نہیں پا رہی تھی جب کافی دنوں کے بعد ایک خاتون ایک مرد کے ہمراہ زاہد انکل کے پاس آئیں. میں انہیں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اپنے پاس بلا کر اپنے ساتھ لپٹا کر روتے ہوئے پیار کر رہی تھی اور ان کے بقول وہ میری خالہ تھی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی. انہوں نے امی سے رشتہ داری کے متعلق کچھ ثبوت بھی دیے جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ میری حقیقی خالہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بہن کی نشانی کو یوں رلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی. بھلے زاہد انکل اور سارا آنٹی
مجھے اپنی حقیقی اولاد کے جیسا ہی پیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ زاہد انکل مجبور تھے، انہوں نے بابا کے تمام بینک بیلنس میرے نام رکھوا دیے۔ اسی پالیسی کے تحت جب تک میں بالغ نہیں ہو جاؤں گی تب تک میں اسے نہیں نکلوا سکتی، اور نہ ہی کوئی اور میری مرضی کے علاوہ نکلوا سکتا ہے۔ بالآخر مجھے اپنی خالہ اور خالو کے ہمراہ بھیج دیا گیا۔ میں بہت چھوٹی اور والدین کی لاڈلی تھی، ان سے ایک دم بچھڑ گئی تھی، اور اب یہ نئے رشتہ دار جن کو میں جانتی تک نہیں تھی۔ میرے ماں باپ تو ابھی کیسے دیس چلے گئے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ ان کے گاؤں آ گئی۔ اس ماحول اور ہمارے گھر میں زمین آسمان جتنا فرق تھا۔ یہاں مجھ پر جو راز کھلنے والے تھے اور جو حقیقتیں مجھ پہ آشکار ہونے والی تھیں، اس کے بعد تو میں کہتی کہ کاش اس وقت زاہد انکل مجھے کسی یتیم خانے میں دے دیتے، لیکن ان لوگوں میں نہ بھیجتے۔ میری خالہ کا نام فضا تھا، وہ میری ماما کی سوتیلی بہن تھی، اور اس کے علاوہ مجھے یہاں پر کوئی بھی ماں کا رشتہ دار نظر نہ آیا۔ خالہ کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا میرا ہم عمر اور 2 بیٹیاں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ میں کافی دنوں تک ان لوگوں میں گھل مل نہ پائی، لیکن وہ کہتے ہیں نا وقت سارے زخم بھر دیتا ہے۔ سو وقت نے میرے دل میں لگے ماں باپ کی جدائی کے زخم کو کافی حد تک مدمل کر دیا۔ یہاں پر میں جب ماما بابا کے لیے روتی تو مجھے کوئی چپ کروانے والا اور دلاسا دینے والا نہیں ہوتا، میں خود ہی رو رو کر خاموش ہو جاتی۔ ہماری خالہ نے تو بس اس روز ہی مجھے پیار کیا تھا۔ زاہد انکل کے سامنے اس کے بعد انہوں نے مجھے گھر میں لا کر کسی بے جان چیز کی طرح چھوڑ دیا۔ خالہ کا شوہر ہمارا خالو ظفر نہایت سخت اور عیاش طبیعت کا مالک تھا، اور اس گھر میں سکون نام کی چیز کو خالو کے ہر وقت رہنے والی تھی۔ بے وجہ لڑائی نے نگل رکھا تھا۔ ان لوگوں کی مجھ سے کوئی ایسی دلی وابستگی نہیں تھی، بس گھر میں رہتی، ان کے بچوں سے کھیلتی، کھانا کھاتی، سو جاتی۔ اس وقت تو میں ان باتوں کو زیادہ سمجھ بھی نہیں پاتی تھی، لیکن وہاں پر ایک بات اکثر عجیب تھی۔ جب خالو گھر ہوتے خالہ مجھے کہتی کہ میں کمرے میں رہوں۔ وہ اور خالہ اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ان کے اپنے بچے تو شاید اس چیز کے عادی ہو چکے تھے، لیکن میں نہایت خوفزدہ ہو جاتی اور رونے لگ جاتی۔ خالہ کا بڑا بیٹا حذیفہ تھا جو میرا ہم عمر تھا، اور خالہ کی بچیاں مجھ سے 2 سال چھوٹی جڑواں تھیں۔ ارد گرد کی عورتیں اکثر خالوں کی غیر موجودگی میں خالہ کے پاس آ کر بیٹھی ہوتی، باتیں کرتی۔ وہ اکثر میرے بارے میں بھی پوچھتی۔ پہلے تو مجھے دیکھ کے حیران ہوتی کہ کیا یہ سچ میں جبین کی بیٹی ہے۔ اکثر جب وہ میری ماں کے حوالے سے بات کرتی، خالہ مجھے کہتی مومنا جاؤ اندر جا کر کھیلو، اور میں اندر چلی جاتی۔ میں اب اسکول بھی جانے لگی تھی، اور بابا نے جس اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا تھا یہ اس کے جیسا تو نہیں تھا۔ یہاں میں اور حذیفہ اکٹھے پڑھنے جاتے تھے۔ خالہ نے کبھی مجھے ماما کی طرح پیار نہیں کیا، نہ کبھی باز بٹھایا، نہ باتیں کی۔ پھر نہ جانے وہ لوگ مجھے ادھر کیوں لے آئے تھے۔ میں اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ہر بات سمجھنے آنے لگی۔ حذیفہ میرا بہت خیال رکھتا، وہ میرے لیے اپنے پیسوں سے چیزیں لے آتا۔ خالہ مجھے عید پہ 2 سوٹ سلوا دیتی، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آج بھی ان کی یہی روٹین تھی، جب بھی خالو آتے وہ مجھے اندر بھیج دیتی۔ خالو اور ان کی اکثر رہنے والی لڑائی کی اب مجھے سمجھ آتی تھی۔ وہ شاید گھریلو حالات کے باعث اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے۔ فضا خالہ اکثر پریشان رہتی تھی۔ ایک دن دوپہر کو خالو اور خالہ کی لڑائی ہوئی، اونچی اونچی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ خالو کی تیز آواز مجھے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں ان کی زبان سے نکلنے والے تیز دھار لفظوں کو سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے حیرت پہ حیرت ہو رہی تھی، اس لیے جان کر کہ وہ حقیقت میں کس قدر گرے ہوئے لوگ تھے۔ اس روز مجھے اس گھر میں اپنے رہنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ خالہ ان سے خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور خالو شدید غصے میں گالم گلوچ کر رہے تھے۔ یہ جو مصیبت تم نے گھر میں لا کے رکھی ہے، اس سے نکلواؤ دولت۔ وہ شاید میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ خالہ کی آواز آہستہ تھی۔ میں اسے تمہارے کہنے پہ نہیں لائی تھی، مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ خالو کو خالہ کی بات پر شدید غصہ آیا۔ تم لوگوں کے فراڈ ہیں، تمہاری بہن بھی یوں ہی فراڈ لگا کر گئی تھی، اور تم بھی اسی نسل سے ہو۔ اس منحوس کی ماں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا مجھے زہر لگتی ہے۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے، اور یہ جانے بنا کہ ان کا ایک لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میں چاہے ابھی چھوٹی تھی، لیکن حالات نے مجھے بہت بڑا کر دیا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، شاید وہ لوگ اس وقت میرے پیسوں کے لالچ میں مجھے لے کر آئے، لیکن جیسے زاہد انکل نے میرے تمام بینک بیلنس اور بابا کی تمام چیزوں کو میرے نام ٹرانسفر کرتے ہوئے میرے بالغ ہونے کی پالیسی ساتھ رکھی، تو وہ لوگ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے سمجھ نہ پائے کہ اب آگے کیا کیا جائے، خاموشی اختیار کر گئے۔
شاید وہ لوگ میرے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے ان رپو پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ مجھ سے سب کچھ لے لیتے، لیکن اس کے بدلے میں مجھ سے چند منٹ ہی صحیح لیکن پیار کے 2 بول دیا کرتے، جن کے لیے میں تب سے ترس رہی تھی جب سے میرے ماں باپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا۔ نہ جانے وہ ماما کے کس فراڈ کی بات کر رہے تھے، پتہ نہیں میری ماں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ اس قدر غصے میں تھے۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ان کی لڑائی سے، ان کی باتوں سے میں دل خوف زدہ ہو چکی تھی۔ جس بارے میں لوگ بات کر رہے تھے، لیکن ان کی اصلیت نے میرے دل کے معصوم جذبات کو کافی ٹھیس پہنچائی۔ میں کافی دیر روتی رہی، پوری دنیا میں کوئی بھی میرا سہارا نہیں تھا، اور تھوڑی دیر بعد حذیفہ میرے پاس آیا، مجھے پانی دیا، میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اور میں خاموش تھی۔ دیکھو تم مت رویا کرو، ابا تمہاری وجہ سے لڑائی کرتے ہیں، میں جب بڑا ہو جاؤں گا تب تم میرے گھر آ جانا، میں کبھی لڑائی نہیں کروں گا۔ وہ میری زندگی کی سب سے پہلی اور خوبصورت تسلی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی حقیقتیں کھلتی چلی گئیں۔ وہ لوگ شاید مجھے میرے پیسوں کی وجہ سے ادھر لائے تھے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں رہ کر میں نے جان لیا تھا کہ میرے ننیالی رشتہ دار کیوں نہیں ہیں۔ میری ماما صرف ایک ہی بیٹی تھی جب ہماری نانی اماں کی وفات ہو گئی اور ہمارے نانا نے دوسری شادی کر لی۔ باقی سب میری ماں کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ نانا ابا کی وفات کے بعد شاید وہ لوگ میری ماں کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے، جب میری ماں نے ان کی مرضی کے خلاف میرے بابا سے شادی کر لی، اور اس طرح ان سب نے ان سے تعلق توڑ دیا۔ اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، لیکن یہاں پر میرا وقت کیسے گزر رہا تھا صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرا ایک ایک پل میرے لیے اذیت ناک تھا۔ نہ جانے زاہد انکل میرا حال دریافت کرنے کیوں نہیں آتے تھے۔ میں ان کو بھی یاد کرتی تھی، کاش وہ آ جاتے تو میں ساری باتیں ان کو بتا کر ان کے ساتھ چلی جاتی۔ حذیفہ اکثر مجھے ان لوگوں کی بے وجہ ڈانٹ اور نفرت سے بچا لیتا۔ میں نے اب مان لیا تھا کہ میری زندگی ایسی ہی گزرنے والی ہے۔ میں ہر روز اسکول جاتی، واپس آ کے خالہ مجھے گھر کے کام کاج میں لگاتی، مجھے رفتہ رفتہ گھر کے کام وہ سکھا رہی تھی۔ ایک دن میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب اچانک کچن میں خالو آ گئے۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں سگریٹ کو پکڑ رکھا تھا جس سے عجیب طرح کا بدبودار دھواں نکل رہا تھا۔ میں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کھڑی رہوں یا باہر چلی جاؤں، اور میرے پاس آ کر وہ مجھے دیکھتے رہے جب پیچھے سے حذیفہ اندر داخل ہوا اور وہ باہر چلے گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا تو بس مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے رہے تھے، اور وہ کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ سگریٹ پیتے، شراب نوشی کرتے، جوا کھیلتے، اپنی کچھ زمینیں تھیں اور فیکٹری میں ملازم بھی تھے۔ اکثر اپنے پیسوں کو عیاشی میں نہ اڑاتے تو شاید گھر کی گزر بسر اچھی ہو رہی ہوتی، لیکن وہ تمام بری عادات کا شکار تھے۔ خالہ گھر میں کبھی کبھار سلائی بھی کرتی تھی، لیکن اکثر اوقات خالو ان سے پیسے مانگتے نظر آتے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی جب میرے ساتھ وہ دل دہلا دینے والے واقعات پیش آیا۔ اس روز خالہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ دوا لینے چلی گئی، اور گھر میں سب بچے تھے اور خالو 2 دن سے غائب تھے۔ حذیفہ باہر کھیلنے چلا گیا اور میں سارے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور ماریا کو شاید اپنے ساتھ خالہ لے گئی تھی۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی، خاصی سنسان۔ جب خالو گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں بس میں اور ساریہ تھے، میں معمول کے مطابق کمرے کے اندر چلی گئی اور اندر ہی بیٹھی رہی۔ وہ دوسرے کمرے میں آئے، ساریہ سے خالہ کے متعلق دریافت کیا۔ ساریہ نے بتایا کہ امی دوائی لینے کے لیے اسپتال گئی ہیں۔ میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں، وہ ہوم ورک کر رہی تھی اور اپنے سر پہ ٹوٹنے والی مصیبت سے بے خبر۔ جب تھوڑی دیر گزری، خالو اس کمرے میں داخل ہوئے، میں نہیں جانتی تھی ساریہ کدھر ہے اور باہر کیا ہوا۔ خالو اس کمرے میں چلے گئے اور آتے ہی میرے پاس بیڈ پر چلے گئے۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی، کیا انہیں کوئی کام تھا؟ وہ کچھ دیر مجھے یوں ہی دیکھتے رہے۔ انہوں نے ابھی بھی اپنے ہاتھ میں اس بدبودار سگریٹ کو سلگا رکھا تھا جس کا دھواں ہر طرف پھیل رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھے اور خاصے ترش لہجے میں مجھ سے پوچھا، تمہاری ماں تمہارے باپ کے ساتھ خوش رہتی تھی؟ میں سمجھ نہ پائی کہ یہ کیسا سوال تھا۔ میں کچھ دیر نہ سمجھی سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر ڈرتے ڈرتے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہرہ کتنا خطرناک، اثرات کافی سخت تھے۔ اور تم جانتی ہو تمہاری ماں کون تھی؟ اور میں نے اس بار بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی ماما کا نام لیا۔ انہوں نے زوردار طریقے سے میرے منہ کو جگڑ لیا۔ خبردار اگر تم نے میرے سامنے اس کا نام لیا تو میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ خوف کے مارے میری آنکھیں ابل پڑی۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی اور بیڈ کے ساتھ لگ گئی۔
وہ میری جانیں بڑھ رہے تھے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی آخر وہ مجھے کس چیز کی سزا دینا چاہ رہے ہیں اور اس قدر غصے میں کیوں ہیں۔ تمہاری ماں میری منگیتر تھی، میری ہونے والی بیوی، جب اس نے مجھے چھوڑ کر اس شہری ڈاکٹر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، میری عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ آج بھی لوگ مجھ پہ تھوکتے ہیں کہ تمہاری منگیتر تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے مجھے بتا رہے تھے اور میں خوف کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا نیا انکشاف تھا۔ شاید وہ اس لیے مجھ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں اور میری خالہ مجھے ان کے آنے پہ کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی شیطانیت مجھے لرزا دینے پہ مجبور کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے خالہ کو پکارنا شروع کر دیا اور میں جانتی تھی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن خوف کے مارے مجھے کچھ اور سوج ہی نہیں رہا تھا۔ ان کی پکڑ اور جھپڑ کی وجہ سے میرے چہرے پہ کچھ زخم آ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، تمہاری ماں نہ صحیح، اس کی بیٹی صحیح، میں آج تم سے اپنے سارے بدلے وصول کروں گا۔ وہ اس درجے تک گر چکے تھے کہ مجھے ان سے گھن آ رہی تھی۔ میں خوف کے مارے چیخ رہی تھی اور انہوں نے اپنا ہاتھ سختی سے میرے منہ پہ دبا دیا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں ان کے لیے ان کی بیٹیوں کی جیسی تھی اگر وہ مجھے سمجھتے، لیکن ان کی جہالت اور درندگی ان پہ حاوی تھی۔ کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ میں ہاتھ پاؤں ہلا کر اپنا دفاع کر رہی تھی، لیکن ان کے سامنے بے بس تھی۔ انہوں نے مجھ پر مکمل قابو پا لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی حد سے گزر پاتے، ایک دم سے حذیفہ کمرے میں بھاگتے ہوئے داخل ہوا اور انہیں چیخ چیخ کر کھینچتے ہوئے کمرے سے اتارنے لگا۔ شاید حذیفہ کے آنے کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ بکھلا گئی اور بکھلاہٹ میں جلدی سے اتر کر باہر کی طرف چلے گئی۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی، خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ خوف کی وجہ سے میرا دماغ معاف ہو گیا تھا اور نہ جانے کتنی دیر میں اس حالت میں رہی۔ میں نہیں جانتی اس کے بعد حذیفہ نے کیا کیا، اس نے کس طرح مجھے اس شخص کی درندگی سے بچایا، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میرے پاس خالہ بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ حذیفہ کھڑا تھا۔ وہ لوگ بے حد پریشان تھے۔ پتہ نہیں حذیفہ نے خالہ کو کیا بتایا تھا، لیکن میری حالت اور میرے چہرے پہ زخم مجھ پر بیتی گئی درندگی کو بیان کر رہے تھے۔ اور شاید اس دن دوسری بار جب خالہ نے مجھے کھینچ کر گلے سے لگا لیا، وہ بلند آواز میں رو رہی تھی اور میں تو اتنی خوفزدہ تھی کہ میری آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں گر رہا تھا۔ شاید وہ بہت ہی بے بس تھی۔ اس رات مجھے سخت بخار رہا۔ وہ شخص دوبارہ گھر میں پلٹ کر نہیں آیا تھا، لیکن میں اس خوف کے اثر سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ لوگ میری بہت خدمت کر رہے تھے، تسلیاں دے رہے تھے۔ حذیفہ میری بہت دلجوئی کرتا۔ انہوں نے پلٹ کر میرے سامنے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ واقعہ میرے ذہن میں ایک ایسے گہرے نقش چھوڑ چکا تھا جو شاید ساری زندگی نہیں مٹنے والا تھا۔ ساری زندگی کے لیے مجھ مرد ذات سے نفرت ہونے والی تھی۔ کاش میرے ماں باپ زندہ رہتے، کاش مجھ پر قسمت اس قدر ستم ظریفی نہ کرتی۔ یہاں سے میری زندگی ایک نئے موڑ کی طرف پلٹنے والی تھی۔ اس واقعے کے 3-4 دن بعد ایک روز خالہ نے مجھے کمرے میں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں وہ میرے کپڑے بھر رہی تھیں۔ میں حیران تھی، نہ جانے میں مجھے کہاں بھیج رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ وہ مجھے ایک ایک لفظ سمجھاتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے بات سنتی جا رہی تھی۔ جبین میری بہن تھی، میری سوتیلی بہن۔ وہ مجھ سے بڑی تھی۔ گھر میں جب تک ابا زندہ رہے اس کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن ابا کی وفات کے بعد سب کا سلوک اس کے ساتھ عجیب تر ہوتا چلا گیا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور اسے ملا کر 4۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی کہ ہم سب بہنیں اس سے حسد کرتی تھیں، اور اماں کا خیال تھا کہ وہ ہم سب بہنوں کے رشتوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ گو کے گھر میں سب سے بڑی بیٹی تھی، لیکن اماں اس کی شادی اپنے بھانجے ظفر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ ظفر ایک ضدی عیاش قسم کا انسان تھا اور جب بھی ان کو بہت پسند بھی کرتا تھا۔ وہ جبین کی حسن پر بری طرح فریفتہ تھا اور اماں چاہتی تھی کہ اپنے عیاش بھانجی کے ساتھ اسے بیاہ کر ہمارے لیے اچھے رشتوں کی تلاش کرے، لیکن شاید مقدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ہمارے گاؤں میں اس سال ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی، ان کا کیمپ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پہ تھا، اور اسی دوران میری ماں اور باپ کی پہلی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر علی پہلی ہی نظر میں جبین کو پسند کرنے لگا۔ جب ان دیہات کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، لیکن ڈاکٹر علی شہر کا پڑھا لکھا خوبصورت نوجوان اور پیشے سے ڈاکٹر تھا۔ نہ جانے وہاں لوگوں کی کیسی ملاقات ہوئی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرنے لگے تھے، اور جب اس بات کا علم ہمارے گھر میں ہوا تو پہل تو ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری ماں نے جبین کو بہت مارا اور وہ بیچاری چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ میری ماں ظفر کے علاوہ اسے کہیں بھی بیانے کے لیے تیار نہیں تھی۔
اس لیے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور جلد سے جلد جبین سے ظفر کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ وہ کس طرح برداشت کر سکتی تھی کہ جبین ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر کی بیوی بن جائے اور اس کی بیٹیاں گاؤں میں سڑتی رہیں۔ لہٰذا وہ ہر صورت جبین کی شادی ظفر سے کرنے کے لیے تیار تھی، اور نہ جانے اس بات کا علم کسی طرح ڈاکٹر علی کو ہو چکا تھا۔ اس رات جب وہ گھر آیا اس نے کہا کہ وہ کچھ وقت کے لیے اماں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اماں سے بات کرنے کے علاوہ بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی اندر داخل ہوا، اماں کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ جبین کے علاوہ ہم 2 بہنیں بڑی تھیں اور بھائی چھوٹا تھا۔ ہم سب بھی اس کی دیدہ دلیری پہ کافی حیران تھے۔ اس سے پہلے کہ اماں اونچا بولتی، چیخ کر لوگوں کو سناتی، اس نے جیب سے نوٹوں کی موٹی گڈی نکالی اور اماں کے سامنے رکھ دی۔ زندگی میں پہلی بار اس قدر رقم دیکھ کے ہم سب اپنی اپنی جگہ حیران کھڑے تھے، اور اماں یقین سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ جبین کمرے کے اندر تھی، اماں نے اسے باہر نہیں نکلنے دیا اور ہم دونوں بہنیں پاس ہی بیٹھی تھیں۔ دیکھیے آنٹی، میں جبین سے بہت محبت کرتا ہوں، ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے بڑے سے بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ میرا انتظار کر لیں۔ میں جلد از جلد اپنے والدین کو منا کر رشتے کے لیے آؤں گا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جبین میرے علاوہ کسی اور کی دلہن بنے۔ وہ اماں سے منت سماجت کر رہا تھا اور اماں حیرانگی سے رقم کو دیکھ رہی تھی، اور ایک طرف بیش بہا رقم تھی اور دوسری طرف اماں کا ضدی بھانجا ظفر۔ اس سے بھی نمٹنا آسان نہیں تھا۔ اماں جانتی تھی وہ کسی صورت بھی جبین سے دستبردار نہیں ہوگا، اور اماں کسی صورت رقم نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے اماں نے اس کے سوچنے کا وقت لیا اور رقم کو وہیں چھوڑ کر اس شرط پر وہ چلا گیا کہ 2 دن کے بعد اماں اسے اپنے جواب سے آگاہ کریں گی۔ اور اماں نے سیاست پر عمل کرتے ہوئے اس قدر کامیاب پلان بنایا کہ جس سے اس کے مطابق سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ 2 دن کے بعد اماں نے اس گھر میں ڈاکٹر علی سے ملاقات کی، ان سے 5 لاکھ کی رقم کا مطالبہ کیا اور یہ شرط بھی رکھی کہ وہ تیسری رات کو ہی جبین کا نکاح کروا کر لے جائے اور پھر دوبارہ پلٹ کر اسے یہاں نہیں آنے دے گا۔ ہم سب حیران پریشان تھے، آخر اماں کیسے مان گئی، اور اس کے بعد اماں ظفر کو کیا جواب دے گی؟ علی کچھ دیر تک یوں ہی خاموش بیٹھا رہا اور پھر مان گیا۔ دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ بالکل خاموشی سے بنا کسی کو اطلاع دیے 2 گواہ اور 1 مولوی کے ساتھ 5 لاکھ کی رقم لے کے وہ ٹھیک رات 12 بجے یہاں پر پہنچ جائے گا۔ جب جبین سے نکاح کرنے کے بعد وہ اسے لے کر چلا جائے گا، دوبارہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آئے گا۔ اماں کے لیے پیسوں سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا، اور جبین کو علی ملنے جا رہا تھا۔ ظفر کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور ٹھیک تیسری رات کو 12 بجے مولوی گواہ 5 لاکھ کی رقم کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ گواہان کے طور پر اس کے 2 دوست تھے جو شاید اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر تھے۔ بالکل خاموشی سے نکاح ہوا اور جبین اس رات ہی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے جب بھی اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہم نے اسے کوئی رابطہ رکھا نہیں۔ لیکن اس کے 2 روز بعد ہی جب ظفر کو اور محلے کے دوسرے لوگوں کو علم ہوا تو اماں نے رو پیٹ کر ڈرامہ کیا کہ جبین راتوں رات اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اماں نے محلے والوں کے سامنے تو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر لیا، لیکن ظفر اتنی آسانی سے سب کچھ مانگنے والا نہیں تھا۔ اس نے اماں کو ناکوں چنے چبوا دیے، اسے ہر حال میں جبین چاہیے تھی، اور اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، لیکن اسے جبین نہ ملی۔ اور پھر اس کے بعد جبین کے بدلے میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میں اس جہنم میں دھکیل دی گئی۔ شادی کے بعد ظفر نے میری مائکے والوں سے ہر طرح کا رشتہ ختم کر دیا، حتیٰ کہ منی کی شادی اور اماں کے انتقال پر بھی محلے والوں کی باتوں کے باوجود اس نے مجھے صرف 2 منٹ کے لیے بھی وہاں نہ جانے دیا۔ میرا اپنا بھائی صابر سے بھی کوئی رابطہ نہیں جانے دیا۔ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، وہ کیا کرتا ہے، میری زندگی کا دار و مدار بس یہی گھر ہے۔ میں جبین سے بہت نفرت کرنے لگی تھی کیونکہ اس کی زندگی تو سنور گئی لیکن میری زندگی جہنم بن چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کس حال میں ہے، ڈاکٹر علی نے پھر اس کے ساتھ وفا نبھائی یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ جس حال میں بھی ہے مجھ سے بہتر ہی ہوگی۔ جب میں نے ایک روز ٹی وی میں وہ خبر دیکھی کہ ڈاکٹر علی اور ان کی بیوی جبین علی حادثے کا شکار ہو گئے، ایک لمبے عرصے کے بعد میں نے جبین کا نام سنا تھا، اس بارے میں خبر ملی مجھے تو وہ بھی اس حال میں جب اس دنیا سے وہ جا چکی تھی۔ میں بہت غمگین تھی، جو بھی تھا وہ میری بہن تھی۔ اس وقت ظفر کو معلوم ہوا کہ جبین اور کسی کے ساتھ نہیں بلکہ ڈاکٹر علی کی بیوی بن کر اسی کے ساتھ گئی تھی، اور اس روز سے اس نے ساری معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ جب اسے معلوم ہوا تو آرے بھارے میں نہ جانے اس کی کون سی نیت تھی، جب اس نے میری آنکھوں پر دولت کی لالچ کی پٹی باندھی اور میں اس کے ساتھ چل کر تمہیں لے آئی۔
لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے۔ میں جانتی تھی وہ تمہیں دیکھ کے جبین پر اور غصہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں تمہیں اس کی نظر سے چھپا کے رکھتی تھی۔ لیکن وہ اس حد تک گرے گا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ دوبارہ بھی یہ حرکت کرے گا، وہ کبھی بھی واپس آ سکتا ہے، اس لیے میں نے تمہارے باپ کے دوست زاہد سے بات کر لی ہے اور میں مکمل رازداری کے ساتھ اس کے ساتھ تمہیں بھیج رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی، لیکن تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے یقین ہے تم وہاں محفوظ ہوگی، ہو سکے تو وہاں پر اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو۔ اور یہ حقیقت تھی، میرے والدین کی اپنی خالہ کے منہ سے ساری باتیں سن کے میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں سب کا کیا جواب دوں۔ اس بات نے میرے دل کو تسلی دی تھی کہ میں زاہد انکل کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ظفر خالو نے میرے دل میں ہر مرد کے لیے خوف بھر دیا تھا، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ میں یہاں سے زیادہ وہاں پر محفوظ رہوں گی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان سے اپنے بابا کے رشتہ داروں کے متعلق پوچھوں گی اور ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ خالہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے لیے بہت کچھ کر چکی تھی، میرے دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ بھی نہیں تھا۔ میں آخری بار حذیفہ سے ملنا چاہتی تھی، اس کے احسان پر میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے مل ہی نہ پائی۔ جب زاہد انکل آئے اور خالہ نے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا، وہ تو مجھے اس حالت میں دیکھ کے سخت حیران تھے۔ کچھ رشتے بہت مخلص ہوتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی میرے لیے کسی نعمت سے بڑھ کر تھا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی ان کی اور سارا آنٹی کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ابھی تک اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میری زندگی میں ایک بار پھر سکون آ چکا تھا۔ وہ لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ آخر ایسا کون سا واقعہ ہے جس نے مجھے اس قدر خوف زدہ اور خاموش کر دیا ہے، لیکن میں نے انہیں سب کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے پردوں میں محفوظ کر دیا۔ ایک روز میں نے زاہد انکل سے اپنے بابا کے متعلق پوچھا تو وہ خاموشی سے مسکرا دیے۔ میرا بچہ، ابھی یہ سب کا وقت نہیں ہے، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں خود سب کچھ بتا دوں گا۔ لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ وقت نے مجھے بہت بڑا کر دیا ہے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، تب زاہد انکل نے مجبور ہو کر مجھے بتایا کہ کسی ناراضگی کی بنا پر میرے بابا کے بھائی اور والد ان سے ناراض تھے۔ وہ امریکہ میں مقیم ہو گئے تھے جب بابا نے ماما سے شادی کی تھی اور بابا سے تعلق توڑ دیا تھا۔ لیکن جب ماما اور بابا کی وفات ہوئی تھی تب وہ لوگ آئے تھے اور دادا بالکل ضعیف تھے اور چاچا اپنی زندگیوں میں بری طرح مگن تھے۔ زاہد انکل نے ان سے کہا کہ مومنہ کو اپنی بیٹی کے طور پہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ سب لوگوں کے زاہد انکل سے بہت دیرینہ تعلقات تھے، انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن جب خالہ آئیں تو زاہد انکل نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ وہ بچی کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ لوگ ہر حال میں بچی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور زاہد انکل کوئی بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ انہیں بھیج دیا۔ لیکن اتنے سالوں کے بعد جب خالہ نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ مومنہ کو مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تو وہ لوگ بہت خوش تھے اور اب میں ان کے پاس آ گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ زاہد انکل میرے لیے میرے بابا کے جیسے تھے اور انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا۔ میری زندگی کی ہر وہ خواہش پوری کی جس سے میں کتنے سالوں تک محروم رہی۔ انہوں نے مجھے پڑھا لکھا کر مومنہ علی سی ڈاکٹر مومنہ علی بنا دیا۔ میں نے کہا تھا نا، وہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور میں نے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ان کی خدمت کی۔ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اب میں سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی دیتی تھی۔ ہر شعبے میں، ہر کام میں کہیں نہ کہیں مجھے کچھ آستین سے واسطہ پڑتا ہے، سو میرا واسطہ بھی پڑتا رہتا تھا۔ آنٹی اور انکل چاہتے تھے کہ میں اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کرتے ہی شادی کر لوں، لیکن میں کبھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زاہد انکل کے علاوہ مجھے ہر مرد سے نفرت تھی۔ وہ بچپن کا خوف میرے اعصاب پہ اس قدر سوار تھا کہ میں شاید کبھی اسے باہر نہ نکل پاتی۔ میرے پاس آئے روز ایسے کیسز آتے رہتے تھے، لیکن یہ کیس بہت مختلف تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک بار خود اپنے سامنے اپنی بے بسی کے ساتھ موجود ہوں۔ نازیہ شہر میں اپنی ماں کے ساتھ مختلف گھروں میں کام کرتی تھی اور اس دن اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس نے نازیہ کو اکیلے بھیجا جب ایک بگڑے ہوئے امیرزادے نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی اور اب حالات سامنے تھے۔ وہ لوگ اس قدر خوفزدہ تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ بس میں خاموشی سے ان کا ابارشن کروا دوں، حتیٰ کہ وہ لوگ اس کا نام نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اگر ہم نے ان کا نام لیا تو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ ہمیں زندہ زمین میں دفنا دیں گے۔
ہر روز آئے روز یہ واقعات جنم لیتے رہتے ہیں اور کتنی ہی بچیاں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان میرزادوں کے ساتھ پامال ہوتی رہتی ہیں اور پھر زندگی اور عزت بچانے کے لیے ان کا نام خفیہ راکھ میں رہتا ہے۔ میں نے اس روز اس کو واپس بھیج دیا اور کچھ دنوں تک انہیں وہاں آنے کے لیے کہا۔ میں نے اس دن اسے سمجھایا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں، میں ان کے خلاف ایکشن لوں گی۔ میں نے ان کو اچھی طرح سمجھا کر بھیجا تھا اور میں ارادہ رکھتی تھی کہ کچھ روز تک ان کے گھر جاؤں گی اور میں ان کو انصاف دلا کے رہوں گی، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ کر پاتی کہ ویڈیو مجھے ملی، اور یہ ویڈیو میرے ہی ہاسپٹل کے روم کی تھی جہاں پر میں ہی چیئر پہ موجود تھی اور میری پشت سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ اس ویڈیو کے کیپشن میں یہ لکھا تھا کہ ڈاکٹر مومنا علی، ایک مشہور اور معروف گائنی ڈاکٹر جو کراچی کے سرکاری ہسپتال میں ابارشن کا دھندا کرتی ہے اور کتنے ہی غریب لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل چکی ہے۔ میں حیران اور پریشان تھی، آخر یہ سب کچھ کس نے کیا اور اس سب کے بعد نازیہ کا کیا بنتا؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ڈیلیٹ کروائی۔ مجھ سے خود سے زیادہ نازیہ کی عزت کی فکر تھی کیونکہ اس وقت اس کا چہرہ بالکل واضح تھا اور میں جانتی تھی کچھ ہی وقت میں ریٹنگ کے چکر میں انٹرویو لینے والوں نے اسے بے نقاب کر کے رکھ دینا، اور ایسے ہی تو ہمارے ملک میں ہوتا آ رہا ہے۔ اصلی مجرم کو چھپا کر لوگوں کو ایک ایسی جانب متوجہ کر دیا جاتا ہے جب وہ اصل واقعے کو بھول کر ایک بے بنیاد کہانی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ زاہد انکل نے تمام سورسز استعمال کیے اور اس رات مجھے ایک نئے SHO کا نمبر ملا جس کی مدد سے میں سب کچھ کلیئر کروا سکتی تھی۔ میں نے اس شام ہی اس سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تھانے میں اس کی منتظر تھی۔ وہ شاید کسی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں کچھ وقت کے لیے موجود نہیں تھا۔ میں بےتابی سے ان کی منتظر تھی کیونکہ میں نے انہیں اس مسئلے سے آگاہ کر کے ان کی مدد سے یہ سب کچھ کروا سکتی تھی۔ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ وہ خاصا ایماندار شخص ہے اور ابھی نئے بھرتی ہوا ہے۔ میں اس کے کمرے میں اس کا انتظار کری تھی جب ایک دم سے دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھی میری طرف یوں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میرے ذہن میں ابھر رہے تھے اور پھر میں نے نظر گراتے ہوئے اس کی وردی پہ لکھے نام کو دیکھا، حذیفہ ملک۔ میں کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بیگ اٹھا کے خاموشی سے پلٹنے لگی جب اس نے مجھے روک لیا۔ میں نے پلکیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اپنے گھر میں موجود مجرموں کو پناہ دے کر آپ مجھ سے مجرم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں SHO صاحب۔ وہ میرے طنز کو سمجھ چکا تھا۔ یقین کیجیے ہر مجرم کو پولیس سزا نہیں دیا کرتی، کچھ مجرم خود ہی اپنے مقافات تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ آج بھی بالکل تسلی دینے والا تھا۔ اس کے لفظوں کی نرمی اور تسلی کو میں بھول کیسے سکتی تھی؟ اس نے مجھے بتایا کہ خالو کا انتقال ہو چکا ہے اور ہر وقت منشیات استعمال کرنے کی وجہ سے اسے پھیپھڑوں کا راضہ لاحق ہوا اور وہ چل بسا۔ حذیفہ نے تعلیم حاصل کی اور SHO بن گیا۔ وہی اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا ہے۔ اس نے میرے سارے کیس کو فالو کرنے کی ذمہ داری لی۔ سب سے پہلے اس نے نازیہ کو انصاف دلایا اور اس لڑکے کو گرفتار کیا جس کی نشاندہی نازیہ نے کی تھی، اور DNA کی رپورٹ کے مطابق نازیہ کے پیٹ میں اسی کا بچہ تھا۔ مجبوراً نازیہ کا ابارشن کروانا پڑا کیونکہ کسی کے ظلم اور غلطی کا شکار ہو کر زندگی اسی کو بنیاد بنا کر تو نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ ویڈیو میری ہی ایک کولیگ جو کہ میری بہت اچھی دوست رہی تھی اس نے بنائی تھی، صرف حسد اور لالچ میں آ کر میرا کیریئر خراب کرنے کے لیے۔ میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ نازیہ کو اچھی خاصی امدادی رقم بھی ملی تھی جس سے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتی تھی۔ حذیفہ کے اصرار پر میں نے خالہ سے بھی ملاقات کی۔ ساریہ اور ماریہ بڑی ہو چکی تھی، خالہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہو پائی خود جا کر تم سے ملاقات کر لیں۔ اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو میں انہیں معاف کر چکی تھی۔ میں نے تہ دل سے حذیفہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے 2 بار ان بھیانک حادثوں سے بچا لیا جس کا شکار ہو کر شاید میں اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی۔ آپ کسی بھی سنگین حالات کا شکار ہو جائیں تو مایوسی کے بجائے اس کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر بہادری سے کھڑے ہو جائیں، وہ ضرور آپ کا ساتھ دے گا۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔